اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس اخلاق میں ہم اپنے ان پیارے نونہالوں کے لیے اور پیارے بچوں کے لیے جو گفتگو لے کر آئے ہیں وہ ہے صفائی اور ستھرائی کی اہمیت، پاکیزگی کی اہمیت۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں شریعت کے علاوہ انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک انسان کو کس طرح سے پاک اور پاکیزہ اور صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اکثر آپ لوگ اسکول میں جاتے ہوں گے اور وہاں پر کچھ ایسے بچے ہوں گے کہ جن کا لباس ہمیشہ گندا رہتا ہے، کچھ ایسے بچے ہیں جن کا لباس ہمیشہ صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ دیکھیے، نیا اور پرانا لباس ہونا الگ بات ہے، گندا اور صاف لباس ہونا یہ الگ بات ہے۔ یہ نہیں منع ہے کہ انسان پرانا نہ پہنے، منع یہ ہے کہ گندا لباس نہ پہنے۔ جسم بھی گندا نہیں ہونا چاہیے، صاف اور ستھرا۔ چونکہ نیا اور پرانا یہ انسان کے مالی حالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیسا کس طرح کا کس ٹائپ کا لباس پہنتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے انسان کے کلچر، فرہنگ اور اس کی تربیت اور اس کے یہاں کے ماحول کو بتلاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ گندگی اختیار کرتا ہے، بہت زیادہ گندے لباس پہنتا ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گھر والے بھی اس کے اچھے زیادہ صاف ستھرائی، صفائی اور ستھرائی والے لوگ نہیں ہیں، پاکیزگی کو دوست رکھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہم اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے پیارے بچوں، کہ ہمیں کس طرح سے پاکیزگی کا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر دیکھیے، یعنی یہاں پر ظاہری کچھ صفائی ہے جو ظاہری صفائی ہے، مثلا جیسے انسان کا جسم ہے یہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور اسی طرح سے انسان کا لباس ہے وہ بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اسکول جب گئے تو سر میں تیل لگا ہوا ہے اور منہ چمک رہا ہے، جوتے پہ گرد بیٹھی ہوئی ہے، کپڑے پہ داغ پڑا ہوا ہے، مڑا چوڑا، اس طرح سے انسان پہنچ گیا اسکول میں۔ لیکن اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اگر انسان کا لباس گندا ہے اور جوتے بھی گندے ہیں، بال بھی صاف ستھرا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ایسا بچہ میری سیٹ کے بغل میں آ کر بیٹھے، کوئی گاڑی والا یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے بچوں کو اپنے ساتھ مثلا بٹھائے۔ اسی طرح سے ٹیچر بھی دیکھتے ہیں کہ کون بچہ کس طرح سے کلاس میں آ رہا ہے۔ اگر بچہ صاف ستھرا اور اچھے طریقے سے آیا ہے خوب، تو ٹیچر بھی اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، اچھے سے صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح سے لباس ہے، لباس بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے اور دھلا ہوا لباس رہے۔ زیادہ دن کا گندا لباس پہن کے اسکول میں یا مدرسے میں نہیں جانا چاہیے۔ اسے دونوں جگہ پر اثر پڑتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کس مدرسے میں پڑھ رہے ہو، کس اسکول میں پڑھ رہے ہو، کہ وہاں کے لوگ تمہیں ٹوکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا انشاءاللہ تعالی خیال رکھنا چاہیے، اور اسلام میں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے صفائی ستھرائی کی۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ النظافۃ من الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ جو ہم صاف ستھرے رہتے ہیں یہ بھی اسلام میں ہی داخل ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہ تو اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے حکم دیا گیا ہے، مثلا مسجد میں جائیں، نماز پڑھنے جائیں تو صفائی ستھرائی کا باقاعدہ لحاظ رکھیں، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں۔ تو خدا بھی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے جو ہے وہ نہا دھو کے صاف ستھرے بالکل بنے رہیں اور اچھے لگیں دیکھنے میں بھی ظاہری طور پر۔ جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ النظافۃ من الایمان، نظافت جو ہے وہ پاکیزگی ایمان میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر نے بدن اور لباس کے لیے فرمایا کہ خداوند عالم پاک و پاکیزہ ہے، اور پاکیزگی، طہارت اور صفائی وغیرہ کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اور جیسے بھی ہو سکے پاک اور پاکیزہ رہو، کیونکہ اللہ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھا ہے، اور جنت میں سوائے صاف ستھرے شخص کے کوئی اور نہیں جا سکے گا۔ یعنی جنت گندے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ صاف ستھرے پاکیزہ لوگ جائیں گے۔
اور اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاکیزگی کا شمار انبیاء کے اخلاق میں ہوتا ہے، یعنی انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے پاکیزہ رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سر بدن لباس، جوتے وغیرہ، دیکھیے بہت سے بچے ہیں پھٹے ہوئے جوتے ہیں، اس کا ادھر سے تسمہ پھیتا لٹک رہا ہے اور گندا ہے، کئی کئی دن ہو جاتا ہے، پوچھتے نہیں ہیں۔ جب بھی جانا ایک مرتبہ ایک پرانا کوئی بھی کپڑا لیا اور ایک مرتبہ جوتوں کو پوچھ لیا، صاف کر لیا۔ ان سب چیزوں سے انسان کی ویلیو بڑھتی ہے، حیثیت بڑھتی ہے۔ اور وہی گندے سندے مدرسے میں چلے گئے، اسکول میں چلے گئے تو پھر انسان لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے بھی ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جسمانی حالت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ سر، بال، کنگھی، یہ ساری چیزوں کی تاکید اسلام میں ہے۔ ناخن، بڑے بڑے ناخن ہو جاتے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں بہت بڑے بڑے سے ناخن لیے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا بال جو الجھا ہوا تھا، اسی طرح سے بھاگا پھر رہا تھا، تو نبی نے اس کو ٹوک دیا، فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی، کوئی ایسا کنگھا نہیں مل سکا، کوئی چیز نہیں ملی جس سے تم اپنے بالوں کو سنوار کے باہر نکلو؟ اسی طرح سے جو ہے تم بھاگے چلے جا رہے ہو، جو بالکل بھی مناسب نہیں ہے اس طرح سے جانا۔ اسی طرح سے دیکھیے ہمارے اور آپ کے 6 امام، امام جعفر صادق علیہ السلام صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص تھا، عباد ابن کثیر نام تھا اس کا، وہ دکھاوے والا متقی اور مومن بنتا تھا، یعنی صرف دکھانے کے لیے مومن بنتا تھا نہیں اصل میں وہ مومن اور متقی پرہیزگار۔ اسی طرح کا وہ ایسا لباس پہن لوگ سمجھیں، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے کپڑے کو دیکھ کر سمجھیں بہت پرہیزگار، بڑا متقی اور بڑا مومن انسان ہے۔ تو اس نے 6 امام علیہ السلام کو جب دیکھا اس طرح سے تو کہنے لگا کہ حضور آپ اتنا اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنے ہیں، اور جب کہ رسول خدا اور مولا علی جو آپ کے تھے وہ کھردرا لباس پہنا کرتے تھے، موٹا لباس پہنا کرتے تھے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تجھ پر وائے ہو، تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں، اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھئے کہ خدا کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے قرار دی ہے، جبکہ رزق اور نعمتوں کو اس کے بندوں کے لیے کس نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ نے جب زینت کو، صفائی ستھرائی کو، خوبصورتی کو، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو خدا نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، تو کس نے اسے حرام قرار دیا؟ تو جو آپ کے پاس لباس ہے اور جتنے صاف ستھرے طریقے سے رہ سکتے ہیں وہ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی آیت ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدہ کرتے وقت کیا ہے؟ زینت کر لیا کرو۔ تو اللہ اپنے سجدے کے وقت بھی، اپنی نماز کے وقت بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خوبصورت بن کر آئے، اچھا بن کر آئے، بال جھڑا ہوا ہو، مسواک کر کے آئے، صاف ستھرا ہو، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگا کے آئے۔ اس طرح مسواک کے لیے من اخلاق الانبیاء السواک، مسواک کرنا یعنی دانت مانجنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انبیاء کے اخلاق، سیرت انبیاء علیہ السلام میں سے ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جوتے کے بارے میں، جو جوتا، کیسا جوتا پہننا چاہیے؟ اچھا جوتا پہننا بدن کی حفاظت اور طہارت و نماز کے لیے مددگار ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی انسان کی بدن کی حفاظت ہوتی ہے اچھے جوتے سے، جوتا بھی اچھا پہننا چاہیے۔ یعنی دیکھیے اسلام کی کتنی باریک نظر ہے، سر سے پیر تک ہر چیز کی صفائی کا دھیان اسلام رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں پھر ہمیں کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں جب ہم کہیں جاتے ہیں، آتے ہیں یا گھر میں ہیں تو ایک مرتبہ ضرور دیکھنا چاہیے، خاص طور پر اگر کہیں جا رہے ہیں تو ضرور سر سے پیر تک ہر چیز کو دیکھیں کہ مثلا میرا بال کیسا ہے، میرا چہرہ کیسا ہے، آنکھوں میں گندگی تو نہیں ہے، اسی طریقے سے مثلا میں جو لباس پہنوں لباس صاف ہے یا صاف نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ گندا لباس میں پہن کے باہر نکل رہا ہوں۔ اس کے بعد جوتے ہیں یا چپل ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ٹوٹے پھوٹے سے ہیں، گندے میلے ہیں، کس طرح سے ہیں، اسے صاف کریں اور اس کے بعد سیٹ ہو کر تب پھر باہر نکلیں۔ اسکول میں جائیں تو فریش ہو کر جائیں، اس سے ذہن بھی کھلا رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، آنکھوں کے اندر روشنی رہتی ہے، اجالا رہتا ہے، انسان کا موڈ بالکل فریش رہتا ہے۔ اب جو آپ کے ٹیچر بتاتے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں بیٹھتا ہے، اور جو گندا میلا کچیلا رہتا ہے
تو وہ اسی میں پریشان رہتا ہے، طبیعت اس کی گری ہوئی رہتی ہے، موڈ اس کا فریش نہیں رہتا، لہذا اس کے ذہن میں اتنی زیادہ باتیں بھی نہیں آتی، اور ایسے انسان کا ذہن جو ہے وہ مضبوط نہیں رہتا۔ جو گندے بچے رہتے ہیں وہ جلدی چیزوں کو بہت زیادہ یاد نہیں کر پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور جو بچے صاف ستھرے رہتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، وہ چیزوں کو اور اپنے لیسن کو یاد بھی اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہمارے یہاں آیات اور روایات میں ہے۔ دیکھیے اگر کہیں جائیں تو اس کے لیے بھی ہمارے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں نکلتے تھے تو آئینہ دیکھتے تھے، شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے تھے، اپنا سر کے بال کو دیکھتے تھے، داڑھی کو دیکھتے تھے، لباس کو ٹھیک کرتے تھے، عطر کو لگاتے تھے، اور لوگوں سے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ خداوند عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ اپنے دینی بھائی کی ملاقات کے لیے گھر سے باہر نکلے تو خود کو بنا سنوار کر نکلے، یعنی ایسے ہی دوڑا ہوا بھاگا نہ چلا جائے، بنا سنوار کر نکلے۔ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 35 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جس طرح سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا باطن پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہماری نیت پاک ہو، اسی طرح ہماری روح پاکیزہ، اسی طرح سے ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور ہمارے جسم سے متعلق جتنی چیزیں سب پاک ہو، پاکیزہ اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں باہر نکل جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کسی کے آ رہے ہیں، کہیں مہمان بن کر جا رہے ہیں، یا کوئی مہمان آپ کے آ رہا ہے، تو آپ لوگ کس طرح سے اس کے سامنے جائیں، کس طرح سے آپ باہر نکلیں، آپ کو کیسے جانا ہے، کیسے لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے۔ چونکہ بچے ہیں، آپ لوگ بھی اسٹوڈینٹس ہیں، تو اس چیز کا خیال آپ کو اپنے اسکول کے لیے اور کالج کے لیے بہت زیادہ رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے اگر انسان صفائی ستھرا خیال رکھتا ہے تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو گندا رہتا ہے لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس سے دوری بناتے ہیں۔ قریب تو سوچئے جس انسان سے بندے قریب نہ آئیں، اچھے بندے قریب نہ آ سکیں، ان سے وہ اہل بیت علیہ السلام سے کیا قریب ہوگا، خداوند عالم سے کیسے وہ قریب ہوگا۔ اس لیے قربت قریب ہونے کے لیے، چاہے وہ کسی سے قریب ہونا ہو، بندوں سے قریب ہونا ہو، اللہ سے، رسول سے، اہل بیت علیہ السلام سے، وہی قریب رکھے گا انسان کو کہ جو صاف اور ستھرا ہوگا، جو صفائی کا خیال رکھے گا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات بھی ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جس طرح سے اسلام میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسے آپ کا لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، آپ کا جسم پاک ہو، صاف ستھرا ہو، اسی طرح سے آپ کی روح، ہماری روح بھی جو ہے وہ، اور ہمارا دل بھی پاکیزہ رہے۔ تو چہرے کی صفائی دھلنے سے ہے، لباس کی صفائی دھلنے سے ہے، پریس کر دینے سے ہے، جوتا کی صفائی کیا ہے، پریس کیا، صاف کیا آپ نے، اور لباس کو پریس کیا اور جوتے کو صاف کیا، بال کو جھاڑ لیا، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی، آپ کے جسم اور لباس کی صفائی ہو گئی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک صاف ستھرا انسان ہے۔ لیکن دل اور روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، جیسے وضو ہے۔ انسان جب وضو کر لیتا ہے تو جس طرح سے اس کا جسم پاک اور پاکیزہ ہے، اس کی روح اور اس کا باطن بھی پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم سب لوگ اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور جب بھی کلاس میں، اسکول میں، اور کسی بھی دوست کے ہاں یا کسی کے ہاں رشتہ داری میں اگر مہمان بن کر جاتے ہیں یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو پیارے بچوں انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے کہ کس طرح کا ہمیں لباس پہن کر جانا ہے، کیسے ہمیں اپنے بالوں کو سنوار کے جانا ہے، اور کس طرح سے ہمیں پاک اور پاکیزہ ہو کر جانا ہے۔ اسی طرح سے جب لوگوں سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو اس طرح سے پھر یہ سوچے کہ جب خدا سے ملاقات کا وقت آتا ہے، نماز پنجگانہ میں ہم جاتے ہیں، تو نماز میں بھی کہا گیا ہے، احادیث میں ہے، اور قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ کیا کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، زینت کریں، یعنی نماز پڑھتے ٹائم اجڑے ہوئے بن کر نہ جائیں، بلکہ صاف ستھرے ہو کر مصلی عبادت پر آئیں۔ خداوند عالم ہم سب کو صاحب ایمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے، اور
ایمان کے درجات ہیں، جتنے بھی درجے پر ہم لوگ پہنچ جائیں اس کے آگے اور ایمان کا درجہ موجود ہے۔ خداوند عالم اس طرح سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو حق ہے درجہ ایمان تک پہنچنے کا وہاں تک پہنچیں اور اپنی صفائی ستھرائی کا انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔